رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور یہ عظیم رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، جس کی آج 28 تاریخ ہے۔ کل رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، تمام مسلمانوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ جن کو توفیق عطا فرمایا انہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کیا، نوافل ادا کیے، صدقات و خیرات کیے، زکوٰۃ ادا کیے، تمام سارے نیک کام کر کے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کیا۔ اور کل رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے کل 29 تاریخ میں عید الفطر کا چاند نظر آ جائے۔ کل آخری جمعۃ المبارکہ ہے، جسے ہم اور آپ یہ شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کی رات کے تعلق سے آیا ہے کہ شب جمعہ کو جو کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرماتے ہیں، اور بڑی فضیلت والی یہ رات ہے، اور آنے والا دن بھی فضیلت والا دن ہے۔ اور عید الفطر کا دن بھی اور عید الفطر کی رات بھی بہت مبارک رات ہے، بہت مبارک دن ہے۔ عید الفطر کے موقع پر زیادہ سے زیادہ لوگ کپڑے خریدتے ہیں، عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ عید کی تیاری میں کچھ لوگ 10 رمضان سے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ 15 رمضان سے لگ جاتے ہیں، اور حد تو جب ہو گئی کہ رمضان شریف شروع ہونے کے بعد سے فوری طور پہ عورتیں اس کی تیاری میں لگ جاتی ہیں، اور امسال تو کچھ اور ہی تیاری دیکھنے کو مل گئی۔ وہ ایک تیاری یہ عورتیں کر رہی ہیں، بچیاں تو بچیاں ہیں، عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایک سوٹ آیا ہے مارکیٹ میں جس کا نام نائرہ ہے، جس کو دیکھو وہ نائرہ کے چکر میں گھوم رہا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اتنی شدت کی دھوپ، اس کے باوجود گھر میں رہ کر اللہ اس کے رسول کی عبادت و ریاضت میں نہ گزار کے بلکہ نائرہ کی تلاش میں نکلی ہوئی ہے۔ ارے نائرہ سوٹ پہن کر ہی عید ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ کپڑے تو اچھے پہننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح توفیق دے اس طرح اچھے کپڑے، صاف کپڑے پہننا چاہیے، لیکن آؤ تاریخ کا وہ باب بھی سامنے رکھو۔ تاریخ کو مت بھولو۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول گئی ہیں وہ صفحے ہستی سے مٹا دی گئی ہیں۔ تاریخ کو مت بھولو۔ آؤ میں آپ کو ایک واقعے کی روشنی میں بتاؤں۔
آپ نائرہ کو اور بہت سارے زیب و زینت کو، لباس کو بھول جائیں گی۔ ہم اپنی ماں و بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آؤ عمر ابن عبدالعزیز کے واقعے کو اپنے نظروں کے سامنے رکھو۔ عید کا دن ہے، عید کے دن کے ایک دن پہلے حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں والد محترم کے پاس پہنچی، جو والد بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ کہا ابا جان، کل عید کا دن ہے، ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ آپ نے فرمایا یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو کر آج صاف کر لو اور کل عید کے دن پہن لینا۔ بیٹیاں مچل گئیں اور ضد کرتے ہوئے کہا نہیں ابا جان، نئے کپڑے ہم کو چاہیے۔ وقت کا بادشاہ، مومنوں کا امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بیٹیوں، عید کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کا دن ہے، اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ بیٹیوں نے عرض کیا ابا حضور، یہ بات تو درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں جب ہم سے ملنے کے لیے آئیں گی تو ہمارے یہ پرانے کپڑوں کو دیکھ کر وہ تانا ماریں گی کہ بادشاہ کی بیٹی ہو کر تم نے نئے کپڑے نہیں بنوائے، تو شرم سے میرا سر جھک جائے گا۔ اس پرانے کپڑے کو پہن کر میں کیا جواب دوں گی؟ بیٹیوں نے جب یہ باتیں کہیں، بیٹیوں نے جب یہ سوال رکھا، تو حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ آپ نے اپنے خزانے کے خازن کو بلایا اور فرمایا مجھے 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی دے دی جائے تاکہ میں اپنے بچوں کے کپڑے کا انتظام کر دوں۔ لیکن اس دور کے خازن پر بھی اللہ اس کے رسول کا کس قدر خوف ہوتا تھا۔ خازن نے بڑے ادب و احترام کے لہجے میں کہا حضور، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خازن کا یہ جواب سنا تو آپ نے کہا جزاک اللہ تعالی، یعنی اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے بہت عمدہ اور صحیح بات کہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے فرمایا میری پیاری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اور ان کی خوشی پر اپنی آرزوؤں اور خوشی کو قربان کر دو۔ کوئی شخص اس وقت تک جنت کا حقدار نہیں بن سکتا جب تک وہ شخص اپنی عزیز ترین چیز کو قربان نہ کرے، اس وقت تک اس کو قرب الہی نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکانا ہوگا، اپنے دل کو صاف اور ستھرا کرنا ہوگا۔ جس قدر ہمارا لباس چمکدار ہو، جس طرح ہمارے جوتے، ہماری ٹوپیاں، ہمارے بدن کا ہر کپڑا چمکدار ہو، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا دل بھی روشن ہو، ہمارا قلب بھی روشن ہو۔ جب ہمارا دل اور قلب روشن ہوگا، یقیناً
تو اللہ تعالیٰ کی نورانیت سے روشن ہوگا جب ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے رضا پر راضی رہ کر بارگاہ خداوندی سے خوشنودی خدا اور خوشنودی رسول حاصل کر لیں گے تو یقیناً ہمارا قلب بھی روشن ہوگا، ہمارا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا، اور دیکھنے والا جب ہم سے بات کرے گا تو وہ بھی متاثر ہو جائے گا۔ یہ تو رہی اپنے بہن اور بیٹیوں کے لیے ایک سبق آموز باتیں، اور آج کل کے ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے طرز زندگی پر رونا آتا ہے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ جس کے پینٹ پھٹے تھے، تو میں نے اس نوجوان سے کہا، بیٹا کل تم میرے پاس آ جانا، تمہیں میں نیا پینٹ دلا دوں گا، نئے لباس دلا دوں گا۔ تو اس نے کہا، حضور ایسا کیوں؟ تو میں نے کہا، تمہارا پینٹ جو ہے پھٹا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ پھٹا نہیں ہے، اس کو پھاڑ کے اس طرح بنایا گیا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ وہ کپڑا جس کو پھاڑ کے بنایا گیا ہے اس کو تم اتنے شوق کے ساتھ پہنتے ہو، اور چلتے ہوئے تمہیں غیرت نہیں آتی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، تاریخ کو باپ اپنے سامنے رکھو۔ عید الفطر کا دن ہے۔ عید الفطر کے دن حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، جنہوں نے ایک کرتا پہنا تھا، جو کرتا پھٹا ہوا تھا، جب پھٹے ہوئے کرتے کو حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پوچھا، بیٹا آج عید کا دن ہے، یہ تم نے پرانا کپڑا پھٹا ہوا قمیص پہن رکھا ہے، بیٹا ایسا کیوں ہے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ آج کے عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پھٹے پرانے لباس میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اگر تیرے دوستوں نے، تیرے ساتھیوں نے اگر سوال کر لیا کہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے اور آج عید کے دن تیرے جسم پر جو لباس ہے وہ پھٹا پرانا ہے، تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ لیکن قربان جاؤ، حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو جواب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بیٹا کتنا خوش نصیب ہے۔ اور بیٹے نے کیا جواب دیا کہ ابا حضور، بیٹے نے جواب دیا، دل تو اس کا ٹوٹتا ہے ابا حضور جو رضائے الہی کو نہ پا سکا ہو، جس کا خدا راضی نہ ہو، اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے، لیکن مجھے تو یقین ہے کہ میرا باپ بھی مجھ سے راضی ہے اور میرا خدا بھی راضی ہے، اور جس کا باپ راضی ہوتا ہے اس سے اس کا خدا راضی ہوتا ہے، اور جس کا خدا راضی ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ ابا حضور نے جب یہ بات سنا، جب بیٹے کی یہ بات سنی، باپ نے، امیر المومنین نے سنا، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیٹے کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر دعائیں دی اور کہا، یقیناً بیٹا میں تم سے راضی ہوں۔ جب باپ راضی ہوتا ہے تو یقیناً رب راضی ہوتا ہے، اس کا رسول راضی ہوتا ہے، اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہوتے ہیں تو اس سے اس کا خدا بھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ کیسا بیٹا تھا کہ جس نے باپ کو للکار کر کہہ دیا تھا کہ مجھے پھٹے پرانے سے کپڑے سے مطلب نہیں ہے، مجھے مطلب ہے تو باپ کے رضا سے مطلب ہے، اللہ کے رضا سے مطلب ہے۔ اور یہی تک بس نہیں ہے، آؤ جس باپ کے بیٹے کا واقعہ سنا آپ نے، اسی کے باپ کا واقعہ سنو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن دروازے کو بند کر کے گھر کے اندر رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ آنے والے جب آئے، سنا
कि अमीरुल मोमिनीन घर में रो रहे हैं। दस्तक दिया। जब हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास लोग पहुंचे और लोगों ने कहा, हुजूर आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी मनाने का दिन है, आज आप रो रहे हैं। वहीं पर आपने फरमाया था कि ए मेरे अजीजों, आज जहां पर ईद का दिन है, हादा यौमुल ईद व हादा यौमुल वईद, ऐ लोगों, ये ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी है। ईद का दिन उसके लिए है जिसकी नमाजें, रोजे, हज, तमाम सारी इबादतें जिसकी अल्लाह की बारगाह में कबूल व मकबूल हो गई हों, उसके लिए ईद का दिन है, उसके लिए खुशी मनाने का दिन है। और जिनकी इबादतें अल्लाह की बारगाह में रद्द कर दी गई हों, उसके लिए आज वईद का दिन है, आज उसके लिए रोने का दिन है, आज उसको खुशी मनाने का दिन नहीं है, आंखों से आंसू बहाने का दिन है, अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाने का दिन है। मुझे मालूम नहीं है कि मेरी इबादतें कबूल हुई रब की बारगाह में कि नहीं हुई हैं, इसलिए रो रहा हूँ। जबकि हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबियों में से आपका शुमार होता है जिनके ताल्लुक से मेरे और आपके आका जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी हयात में फरमाया था, जन्नत की बशारत दे दी थी। 10 सहाबी ऐसे हैं जिनके ताल्लुक से मेरे नबी ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत सुना दी थी, जिसमें हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। कि जन्नत की बशारत कौन दे रहा है? दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने दे दिया हो। आज उनके खौफ इलाही से रोने का और ये हमें और आपको दर्स देने का मौका है, और हमें और आपको ये दर्स दिया कि ईद की खुशी वो मनाए जिसकी इबादतें कबूल हो गई हों, लेकिन वो ना मनाए कि जिसकी इबादतें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी इबादतें रब की बारगाह में कबूल व मकबूल हो गई हों। खौफे इलाही से इस कदर रोते थे, अल्लाह के महबूब बंदे खौफे इलाही से इस कदर रोया करते थे, इस कदर रोया करते थे कि रोने से आंसुओं के निशान बन गए थे। और हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईद के दिन जौ की भूसी की बनी हुई रोटी तनाउल फरमा रहे थे। एक शख्स आया और उसने हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल किया कि आज तो ईद का दिन है और आप जौ की भूसी की रोटी खा रहे हैं। मेरे आका हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, आज ईद का दिन है उस बंदे मोमिन के लिए जिसका रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गया हो और उस शख्स के गुनाह बख्श दिए गए हों। आज का दिन भी हमारे लिए ईद का दिन है, और हर वह दिन हमारे लिए ईद का दिन है जिस दिन हम कोई काम गुनाह का न करें। कौन फरमाते हैं? मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हर वह दिन हमारे लिए ईद का दिन है कि जिस दिन पूरा दिन गुजरने के बाद हम मुहासबा करें, अगर कोई गुनाह नहीं हुआ है तो वो ईद का दिन हमारे लिए है, और अगर पूरा दिन गुजरा और जिसमें गुनाह किया वो ईद का दिन नहीं हो सकता है, खुशियों का दिन नहीं हो सकता है, अफसोस का दिन हो सकता है, निदामत पे आंसू बहाने का दिन हो सकता है। और सरकार बड़े पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ईद का दिन तो हमारे लिए उस दिन हो सकता है जिस दिन अल्लाह ताला ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने ईद के दिन कोई खुशी नहीं मनाया, बल्कि खुदा के खौफ से रोते रहे, हमें और आपको पैगाम देते रहे। और हम और आप हैं, हमारे आपके घर की औरतें हैं नायरा की तलाश में। दिन का दोपहर हो, चाहे दोपहर के 12 बज रहे हों, चाहे 1 बज रहे हों, चाहे इतनी तेज धूप हो, तपिश हो, सब बर्दाश्त है, लेकिन नायरा चाहिए, हमको फटे हुए पैंट चाहिए,
افسوس सद अफसोस मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि तारीख को बाब रखो और अपने बच्चों को वो चीज़ें सुनाओ, ये वाक़यात अपने बच्चों को सुनाओ कि हमारे असलाफ की ज़िंदगी इस कदर गुजरा करती थी। मुसल्ले पर जब हमारी घर की औरतें नमाज इशा के लिए हाजिर हों, रब की बारगाह में रोया करें, अपने शौहरों के लिए दुआएं किया करें। खातून जन्नत की ज़िंदगी को उठा के देखो, जब नमाज इशा के लिए हाजिर होती थी, नमाज इशा के बाद जब एक सजदा करती थी, पूरी रात गुजर जाया करती थी, दुआ करती थी, मौला तो एक ऐसी लंबी रात बना दे कि तेरी बंदी फातिमा कम से कम एक रात में 2 सजदे तो कर ले। लेकिन अफसोस है कि हम दुनियादारी में फंसे हुए हैं। अपने घर की औरतों की भी इस्लाह कीजिए, अपने बच्चों की भी इस्लाह कीजिए कि जिसके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े होते हैं, उनको गुर्बत आती है, उन कपड़ों को सिलाई करके उसके बाद पहनने का हुक्म है। लेकिन ये तो फैशन हो गया है। ऐसे फैशन से, दुनिया के फैशन से बचो ताकि अल्लाह उसके रसूल की रज़ा हासिल हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इन चंद बातों को, बातें तो सख्त हैं लेकिन बातें सच हैं, अगर किसी को बुरी लगे तो लगा करे, लेकिन बातें मैंने सच्ची की हैं और हमें और आपको अपने अपने घरों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।